all minorities, whether based on religion and language, shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice. اپنی مرضی سے اگر کوئی مکتب چلانا چاہے اپنی مرضی سے on their choice چلا سکتا ہے. اگر کوئی قرآن کی تعلیم دے اپنی مرضی سے اپنی کمیٹی بنا کر چلا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی زبان کی بقا کے لیے. دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے کامنٹ باکس میں ضرور دیں. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ. ایک روز مشورہ تھا ارریا کے اندر، ہم بھی شریک ہوئے. وہاں پر بات آ رہی تھی کہ ہمارے مکتب کو زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دیا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے. ہم نے کہی یہ بات یہ تو ضروری ہے، لیکن سر ایک بات بتائیے، کچھ دنوں کے بعد آپ کے بہار کے مدرسوں میں اگر تالے لگوائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ آسام کے لوگوں نے مایوسی ظاہر کی، بولا مولانا ہمارے تو مدرسے بند ہونے والے. ان مدرسوں کو بند ہونے سے روکنے کے لیے آپ کے پاس کیا پروف، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کیسے ان مدرسوں کو بند ہونے سے روک سکتے؟ کون بچائے گا آپ کی مسجد کو، آپ کے مدرسوں کو، آپ کے مکتب کو؟ کوئی نیتا، کوئی ایم پی، کوئی ایم ایل اے، کوئی نہیں. سب کو اپنی کرسی چاہیے. سارے لٹیرے ہیں، کوئی آپ کا وفادار نہیں ہے. عوام لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر. میں آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کر بتاتا ہوں کہ کوئی بھی قوم کا بھلا نہیں سوچتی. سب کو اپنی اپنی ہاتھ چاہیے، سب کو اپنی اپنی کرسیاں چاہیے، ورنہ کوئی کسی کا بھلا نہیں سوچ رہی. میں نے دیکھ لیا، بہت قریب سے دیکھ لیا. اگر ایک دو آدمی آواز آپ کے لیے بلند کرتا ہے یا تو وہ اللہ سے ڈر کر کرتا ہے تو یہ آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، وہ آپ کی بھلائی کے لیے آواز بلند کر رہا. آسام کے ان لوگوں سے بات کی گئی جن کو وہاں کے لوگوں نے اپنا گرو مانا، اپنا لیڈر تسلیم کیا. انہوں نے کہا کہ ہم کو بناؤ پھر سے لیڈر، ہم بیٹھیں گے کرسی پر، آرڈر دے دیں گے کہ مدرسہ دوبارہ بحال کیا جائے. ہم نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غداری کرے گا آگے چل کر. چھوڑو ان چیزوں کو، آؤ اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو میٹرک کراؤ، اپنے بچوں کو گریجویشن کراؤ گے تو انشاءاللہ وہی بچہ جب بھارت کا سنویدھان کھول کر پڑھے گا تو کسی بھی تعلیمی مدرسے کے لیے، کسی بھی مسجد کے لیے، کسی بھی مکتب کے لیے، کسی بھی کانوینٹ کے لیے ہمارے سنویدھان میں آپشن موجود ہے. میں نے خود جب اینالائز کیا، زی نیوز کا اینکر ہم سے پوچھتا ہے کہ مولانا آپ کا بائٹ چاہیے مدارس کے اوپر. ہم نے کہا کہ میں دوں گا بائٹ، اپنا انٹرویو. جب سنویدھان میں لکھا کیا تھا مجھے یہ چیز پریشان کر رہی تھی، تو میں نے سنویدھان کھول کر جب دیکھا تو دفعہ نمبر 30 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی، کیا؟ رائٹ آف مائنورٹیز ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. یہ ہو گیا دفعہ. اس کے نیچے کیا بات لکھی؟ آل مائنورٹیز، یہ جتنے بھی مائنورٹی کے لوگ ہیں، مسلم دلت، خصوصاً مسلم دلت، ایس سی ایس ٹی او بی سی کے لوگ، آل مائنورٹیز. میں کسی بائبل کا سینٹنس نہیں بلکہ بھارت کا سنویدھان بتا رہا. آپ کو تعجب ہوگا کہ سنویدھان میں کیوں اور کیسے بتا رہا ہوں، بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں ایک طالب علم ہوں. اب بھی کیا لکھا؟ آل مائنورٹیز ویدر بیسڈ آن ریلیجن اور لینگویج، کہ جو دھرم کے نام پر ہو یا زبان کے نام پر چلایا جاتا ہو، یعنی قرآن یا مسلمان یا دلت. all minorities whether based on religion and language shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice. اپنی مرضی سے اگر کوئی مکتب چلانا چاہے اپنی مرضی سے on their choice چلا سکتا ہے. اگر کوئی قرآن کی تعلیم دے اپنی مرضی سے اپنی کمیٹی بنا کر چلا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی زبان کی بقا کے لیے، عربی زبان پڑھانے کے لیے
انگریزی زبان پڑھانے کے لیے اگر کوئی مائنورٹی کا آدمی, کوئی ٹوپی داڑھی والا, کوئی دگلی بستی کا آدمی اگر یہاں پر مکتب بنانا چاہے تو کسی بھی گورنمنٹ کے کسی بڑے ادھیکاری کو جائز نہیں ہے کہ وہ آپ کے مکتب کو روک سکے. کیوں؟ بھارت کے سنویدھان میں یہ بات لکھی ہوئی, آرٹیکل 30 کا دفعہ نمبر 1 کہتا ہے کہ all minorities whether based on religion and language shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice. انگریزی زبان کے اندر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مائنورٹی کا آدمی مسجد بنانا چاہے, مکتب بنانا چاہے, مدرسہ بنانا چاہے. مولانا نسیم صاحب اپنے وہاں پر گاؤں کے اندر مدرسہ چلا سکتے ہیں, بخاری پڑھا سکتے ہیں, قرآن پڑھا سکتے ہیں, حفظ کی تعلیم دے سکتے ہیں. آپ کے گاؤں کے حفاظ کرام مسجد کے اندر مکتب پڑھا سکتا ہے. کوئی بھی دلال آ کر نہیں روک سکتا. کسی بھی مائیں کے لال کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کی مسجد میں, آپ کے مدرسے میں گھس کر یہ کہے کہ تم تعلیم بند کرو. یہ سنویدھان کے خلاف ہے. جب 3 دن میری اسپیچ ہوئی آسام کے اندر ہیلا کندی علاقے کے اندر, تو وہاں کے لوگوں کے اندر ایک جوش پیدا ہوا, وہاں کے لوگوں کے اندر ایک ہمت پیدا ہوئی, پروٹیسٹ شروع کیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی جلدی ان کی سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ شروع ہونے والی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جہالت کی وجہ سے ہم ڈر جاتے, حالانکہ ہمارے لیے پراودھان ہے. سیرت نے ہمیں یہ چیز سکھایا. سیرت نے ہمیں صرف نماز پڑھنا نہیں سکھایا ہے. سیرت نے صرف ہمیں تسبیح کے دانے گننا نہیں سکھایا ہے. سیرت نے صرف محمد رسول اللہ نے 40 دن یا 4 مہینے کے جماعت میں جانا نہیں سکھایا ہے. سیرت نے ہمیں ہر چیز سکھایا ہے. سیرت نے ہمیں ابو جہل سے مقابلہ کرنا سکھایا ہے. سیرت نے ہمیں CNRC سے لڑنا سکھایا ہے. سیرت نے ہمیں ظالم کے بازوؤں کو روکنا سکھایا ہے. ایسی طاقت ہونی چاہیے. یہ جبھی ہوگی جب ہم اپنے نوجوانوں کو, اپنے لوگوں کو اس چیز کا گیان دیں گے, جب جلسے کے منچوں سے یہ بات ہوگی. میرے بھائیوں, چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے, مقرر صاحب سہراب صاحب کو بلا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا, نکاح میں ہی پڑھاؤں گا. ارے مجھے آ جائے بہرکیف نکاح والے جو ہیں یہاں آ جائیں. ایک چیز اور بولوں گا میں, میری آواز چونکہ بیٹھی ہوئی ہے. میں 1-2 روز کے لیے علاقے میں آیا تھا, ورنہ عموماً باہر اسٹیٹ کا پروگرام میں لوگ زیادہ بلا لیتے ہیں. اتنا میں کہوں گا میرے نوجوان ساتھیوں, میرے مسلم بھائیوں, ہم دنیا کے سب سے بہترین مذہب میں ہیں. بس یہ ہے کہ اس مذہب کے جو احکامات ہیں ہم اس کو فالو کریں. انشاءاللہ ظالم طاقت کچھ دنوں کے لیے آتی ہے, ظالم طاقت کچھ دنوں کے لیے پریشان کرنے کے لیے آپ کے گلی محلے کے اندر آئیں گے, ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, لیکن خود بخود انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہو جائے. بڑے بڑے ظالموں کا خاتمہ ہوا ہے, بڑے بڑے ظالم طاقتوں کا خاتمہ ہوا ہے. آج کی تاریخ میں بھی اگر کسی کی طرف سے ظلم ہوتا ہے آپ کے اوپر, وہ بھی وقتی طور پر ہے. ان سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں. ڈرنا اور گھبرانا تو ہم لوگوں کو چاہیے. نہ معلوم کس کی طرف سے کس طرح کی تھریٹنگ آ جاتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں میدان میں نکل پڑا ہوں. میں جب تک رہوں گا میں نوجوانوں کے دلوں کے اندر اپنے سنویدھان کی بات, اپنے قرآن کی بات, اپنے حدیث کی بات انشاءاللہ سناتا رہوں گا اور ان کو بتاتا رہوں گا. آ جائیں میرے بھائی. کون گواہ یہاں جائیے, دونوں گواہ. جی بالکل, ایک دم آپ پڑھ دیں. حضرت آپ ہی پڑھا. نہیں. یہ محمد قادر عبد القادر نام ہے, لیکن لوگ محمد قادر ہی کے نام سے جانتے ہیں, اس لیے آ جائیں. وہ بیٹھیے. اسی طریقے سے اسحاق لڑکی والے, اسی طریقے سے محمد یونس گواہ اول, مہر الدین گواہ ثانی, وکیل عبدالحکیم. یہ آ گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مہر دیتے ہیں 3,525,000 روپے. ایک ہی نکاح ہے, 2 ایک ہی ابھی. ہاں, اور یہ 2 بھر سونا, 3,525,000 روپے اور 2 بھر سونا, اور 2 بھر سونا. اور گواہان محمد یونس, مہر الدین, جی آپ وکالہ. وہ آئے, بلائے ان کو. یہ ہے. اچھا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. لڑکی کا نام پروینہ، اچھا لڑکے کا نام عبدالقادر اور محمد قادر، محمد قادر نام سے. پروینہ بنت محمد اسحاق، مقام لالو ٹولہ پپرا، وارڈ نمبر 10، تھانہ پلاسی ارریہ کا نکاح 3,525,000 روپے 2 بھر سونا اور گواہان میں محمد یونس صاحب، مہر الدین صاحب، وکالت میں عبدالحکیم صاحب اور گواہان میں یہ پورا مجمع، ہم سب لوگ اس پروینہ بنت محمد اسحاق کا نکاح عبدالقادر عرف محمد قادر ابن شہیم الدین صاحب، مقام دگلی، وارڈ نمبر 2، تھانہ پلاسی کے ساتھ کیا جاتا ہے. بابو عبدالقادر پروینہ بنت محمد اسحاق کو 3,525,000 روپے ماہ 2 بھر سونا اس پورے مجلس کی گواہ کی موجودگی کے اندر آپ کی زوجیت میں، آپ کے نکاح میں آپ کی شریک حیات، آپ کی بیوی بنا کر پیش کیا جاتا ہے. کیا آپ کو قبول ہے؟ اللہم خیر. زور سے بولیے. چلیے بہت اچھا، بہت خوشی کی بات. اللہ بھائی خیر اور محبت پیدا فرمائے دونوں کے بیچ میں. حضرت دعا کرا دیجیے. ٹھیک، دعا کرا دیجیے. ہاں آپ کرا دیجیے بھائی. ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے بیچ میں پیار محبت دے اور پوری زندگی خوشی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے ان کے لیے کہ جو بھی اولاد ہوں نیک صالح ہوں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. کوئی دقت کوئی پریشانی، یہ دعا ہی ہے ایک طرح سے. کوئی دقت کوئی پریشانی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ان دونوں کے بیچ میں پیار و محبت کا ماحول اور پیار و محبت عطا فرمائے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ. اللہ اس چھوٹی سی نکاح کو اس مجلس کے صدقے میں، آپ سب کے صدقے میں بے انتہا قبول فرمائے. صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل. دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں. تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا. اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.